تو اب اس پوری آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اب لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اللہ اگر اکیلا ہے تو شاید وہ کمزور ہو، کیونکہ اکیلا اکثر کمزور ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے دوسری آیت میں دیا، اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ یہ آیت اصل میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے۔ یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہے کون، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے۔ الصمد کا یہ لفظ پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی بار آیا ہے، اور یہ اس سورت کا سب سے ہیوی ورڈ ہے۔ تو بہت دھیان سے سنیے گا، کیئرفلی، بہت دھیان سے، ٹھیک ہے؟ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحاباؤں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ الصمد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ الصمد وہ سردار ہے، وہ چیف ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یعنی الصمد وہ ہے جس کے اوپر ساری کائنات ڈیپینڈ کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ جیسے جانور ہو یا انسان ہو، ہم سب کو ہر وقت ہوا چاہیے، پانی چاہیے، بھوک لگی ہے تو کھانا چاہیے، دل دکھ گیا ہے، گلے تک آنسو بھر آئے ہیں تو کمفرٹ چاہیے، اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے تو سکون چاہیے۔ تو ایسی سچویشن میں ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس ایک اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ یا اللہ grant us Jannah without reckoning، یا اللہ۔ اب اس آیت نے ان سارے بلیف کو، ان سارے سائنٹسٹ کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں اور یہ دنیا کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، گریوٹی نے ہر چیز کو تھام رکھا ہے اور وہی اس کو مینج کر رہی ہے۔ پر یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ الصمد ہے، اسی لیے گریوٹی بھی اللہ کی محتاج ہے۔ تو پہلی اور دوسری آیتوں میں کیا بات ہو رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ سب کے ساتھ ہے، سب کا خیال رکھنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے ہما ہے، اللہ باہما ہے۔ بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہے۔ اب یہاں لام کا یوز کیا جا رہا ہے، جس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ آیت پاسٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے۔ لیکن پاسٹ ٹینس میں ہی کیوں؟ تو جیسا ہم ویڈیو کے شروع میں جان چکے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ریلیجنز تھے، جو بھی مذہب تھے، ان سب نے گاڈ کو ہیومنائز کر دیا تھا۔ تو اس آیت نے اس پورے بلیف کو ریجیکٹ کر دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا بھی تو اس بات میں پرابلم کیا ہے؟ تو اس بات میں پرابلم یہ ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ ڈیوائیڈ ہو جاتا، پھر اللہ احد نہیں رہتا۔ اور جیسا کہ ہم ہالی ووڈ کی بہت ساری فلموں میں دیکھتے ہیں کہ دو خدا ہو گئے اور اتنی بڑی پرابلم کریٹ ہو گئی کہ پھر بڑے خدا کو زمین پر آنا پڑا چھوٹے خدا کو مینج کرنے کے لیے۔ پتا جی، ہم مل کر ان کا خاتمہ کریں گے۔ خاموش، رافی، یہ سب ختم کرو۔ آپ کے بیٹے نے ہی شروعات کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یعنی اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے۔ ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں۔ آخری آیت، آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلی آیت احد پہ ختم ہوئی ہے اور آخری آیت بھی احد پر ہی ختم ہو رہی ہے۔ اب جلدی سے سمجھتے ہیں کہ ان چاروں آیتوں میں اصل میں بات ہوئی کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے اس دنیا کی ہر چیز سے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ اکیلا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ ساری کائنات اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور کیونکہ وہ یونیک ہے اس لیے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور وہ اللہ اتنا یونیک ہے کہ اس کی یونیکنیس کا کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ اب اسکرین پر آپ ایک چارٹ دیکھ رہے ہوں گے، یہ چارٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ یہ آرام سے سمجھ سکیں کہ یہ آیت ہمیں کون کون سے کفر سے بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اس سورت کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی انسان قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو 1/3 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لینے سے آپ کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا،
بلکہ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ اسکالرز نے قرآن کو 3 کیٹیگریز میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ قرآن کا پہلا 1/3 حصہ یعنی 1/3 حصہ بات کرتا ہے حلال کی، حرام کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی۔ قرآن کا دوسرا 1/3 حصہ بات کرتا ہے نبیوں کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، موت اور زندگی کے بارے میں، جنت کے بارے میں۔ اور قرآن کا تیسرا حصہ بات کرتا ہے توحید کے بارے میں، یعنی اللہ کون ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ اب کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 لائنوں میں پوری توحید کو سمیٹ دیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے،